ادبی لطیفے سلسلہ نمبر 16۔ لطیفے گفتگو کا حسن ہوتے ہیں۔ جوش کی شاعری کی طرح آپ کی گفتگو بھی لاجواب ہوتی تھی۔ علمی مجالس اور مشاعروں کی جان ہوا کرتے تھے، جہاں وہ موقع محل کے لحاظ سے فقرے کسنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جن دنوں جوش ملی آبادی حیدرآباد میں رہائش پذیر تھے، فانی بدایونی بھی مستقلاً وہیں رہنے لگے تھے۔ ایک بار فانی صاحب کے صاحبزادے بھی حیدرآباد آ گئے۔ انہیں غالباً حکمت سے لگاؤ تھا، اس وجہ سے انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی تاکہ مریضوں کو احساس ہو کہ وہ واقعی معالج تجربہ کار حکیم ہیں۔ اس زمانے میں عموماً یہی ہوتا تھا کہ باپ یعنی بڑی عمر کے لوگ داڑھی رکھتے تھے، جبکہ بیٹے جوان ہو کر بھی صفا چٹ ہوتے تھے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا تھا۔ فانی بدایونی صاحب تو داڑھی منڈواتے تھے، لیکن ان کے صاحبزادے داڑھی رکھتے تھے۔ ایک روز فانی بدایونی مہاراجہ کشن پرساد کے ہاں پہلی مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بھی لے گئے۔ فانی سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے وہاں اپنے حکیم بیٹے کا تعارف نہ کرایا۔ اس موقع پر جوش بھی وہاں موجود تھے، وہ کہاں چوکنے والے تھے۔ یکایک موقع پا کر راجہ کشن پرساد سے یہ کہتے ہوئے مخاطب ہوئے کہ حضور فانی صاحب کے والد بزرگوار بھی وطن سے تشریف لائے ہیں۔ یہ کہہ کر صاحبزادے حکیم صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ مہاراجہ کشن پرساد سادہ لو انسان تھے، پہلے تو سمجھ نہ سکے، پھر صورتحال جان کر مسکرا کر رہ گئے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔